اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی کل ہم نے آیت نمبر 27 تک کیا تھا سورہ بقرہ کی، اور اس میں دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا ہم نے ذکر کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر، اور ہم اس کو ڈسکشن کر رہے تھے۔ ہمیں بہت خوبصورت پوائنٹس ملے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کو آپ میری اولاد کو بھی امام بنائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا کہ اگر ظالم ہوئے تو ان سے ہمارا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ ان کو ثمرات دیجیے گا، امن کی جگہ بنائیے گا، ان کو دیجیے گا جو کفر جنہوں نے کیا ان کو نہیں، بلکہ جو ایمان لائے اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں ان کو یہ سب دیجیے گا۔ تو اللہ نے کہا نہیں، میری تو اللہ کی تو سٹائل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جو کفر کرتا ہے اس کو بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، یعنی میں فائدہ دوں گا ان کو تھوڑا، یعنی دنیا تک۔ تھوڑا کو ہم کیا لیں گے؟ دنیا تک فائدہ میں تو دوں گا۔ تو اللہ کا یہ سٹائل ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں سب کو دیتے ہیں۔ تو اس سے میں پتہ چلا کہ اس دنیا کی سپریم اتھارٹی اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی کہنے پر اپنے رولز نہیں بناتے، اور نبی نے بھی بہت پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ یہ ساری باتیں فرمائیں، اور نبی کو بھی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہیں وہ اختیارات کے مالک ہیں، اس لیے وہ اللہ سے ہی دعا کرتے تھے، اور انسان اللہ سے دعا کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو بہتر لگتا ہے اللہ تعالیٰ وہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ حکمت والے ہیں۔ وہ کسی کے لیے بھی کبھی کوئی برا نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو جو تکلیف بھی دیتے ہیں اگر کبھی، تو ایک تو اس کے گناہوں کی اس کو سمجھ آتی ہے، اس کو معافی ملتی ہے، وہ اللہ سے کلوز ہوتا ہے، اور آزماتے بھی ہیں تو وہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ انسان کی بھلائی کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں کرتے ہیں، لیکن جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ اس کو دنیا تو دے دیں گے، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وہاں اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ کام کریں گے، اور اللہ یہاں بھی انصاف کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن یہاں سب کو دے دیتے ہیں، کیونکہ دنیا اللہ کے لیے اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنی میرے اور آپ کے لیے بن گئی ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام دیکھیں، ہمیں اور بھی بات پتہ چلی کہ آیت نمبر 127 میں کہ جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے کام بھی کر رہے تھے پھر بھی اللہ سے دعا مانگ رہے تھے۔ جیسے ہمارا ہوتا ہے نا کہ اب اللہ کے لیے ہم کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول ہی کر لیں گے۔ اب جیسے یہ قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، یا ہم جیسے کہیں اور کلاسز آپ لیتی ہوں گی یا کسی کو بتاتی ہوں گی یا نماز پڑھتی ہوں گی، تو اللہ جو ہے وہ اس کو قبول ہی کر لیں گے، ہمارے دل میں یہی آتا ہے۔ لیکن ایک طریقہ ہم کو پتہ چلا قرآن سے کہ پھر بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ جیسے نبیوں نے اللہ کے کام کو اپنا کام سمجھا نا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کو جب اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا تو اس نے فرمایا اللہ تعالیٰ میرے کام میں میرے لیے آسانی کیجیے گا، حالانکہ وہ تھا تو اللہ کا کام، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، ہے نا، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ میرے کام کے لیے آسانی دیجیے گا، یعنی انہوں نے اللہ کے کام کو اپنا کام سمجھ لیا۔ یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے تھے، لیکن پھر بھی اللہ سے دعا مانگی، انہوں نے اس کو اپنا کام سمجھا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ ہم سے قبول کیجیے گا۔ تو دیکھیے یہ باتیں ہم کو سکھاتی ہیں، ہماری کیریکٹر ڈیولپ کرتی ہیں، ہماری پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتی ہیں، اور ہم کو اس سے یقیناً سبق ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین، بنا دیجئے ہم کو فرما بردار لکا۔ اب دیکھیں مسلمین جو ہے نا، جب یا نون سے پہلے زبر آ جائے تو یہ تسنیہ کا صیغہ بن جاتا ہے، اور تسنیہ عربی میں دو لوگوں کے لیے یوز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر کون کون اللہ کے گھر میں کام کر رہا تھا اللہ کے حکم سے؟ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، تو وہ یہاں پر کام کر رہے تھے، تو انہوں نے دعا کی کہ ربنا وجعلنا، اے ہمارے رب بنا دیجئے ہم کو مسلمین، فرمانبردار بنا دیجئے ہم دونوں کو، لکا، آپ کے لیے۔ یعنی دیکھیں اتنے پیارے نبی اتنی آزمائش کے بعد چنے گئے، اس کے باوجود بھی اور دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا فرمانبردار بنا دیجئے۔ یہ نہیں کہ اپنے آپ کو بہت کوئی بڑا سمجھ رہے تھے کہ میں تو بہت بڑی چیز ہوں، نبی کے لیے چن لیا گیا ہوں۔ بھئی ہمارے یہاں تو تھوڑا سا ممبر پہ بیٹھ جاتے ہیں، یا ہم جیسے لوگ تھوڑا سا قرآن کیا پڑھا لیتے ہیں یا پڑھنے کیا چلے جاتے ہیں، ہماری تو مزاج ہی کچھ اور ہو جاتے ہیں۔
یہ دیکھیں کتنے ڈاؤن ٹو ارتھ ہے کہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما بردار بنا دیجئے. یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم جنتی ہیں. آج کا تو مسلمان یہی کہتا ہے نا کہ میں جنتی ہوں. مور اور لیس زیادہ تر لوگ یہی بتاتے ہیں نا کہ مسلمان سارا کا سارا جنت میں جائے گا. تو جنت میں جانے والے کو پھر کیا فکر ہے کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی، اس کو دعا کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہی چیزیں، یہی مورل آپ کو سوسائٹی میں دینا ہے کہ ہم تو جنتی ہیں، تو آپ کا بچہ کیا سیکھے گا؟ ہر ایک اپنی کوشش سے جنت میں جائے گا. یہ مورل ہم کو اللہ تعالیٰ قرآن سے بتاتے ہیں، اور یہی ہم کو سیکھنے کی ضرورت ہے اور آگے معاشرے میں اور اپنے بچوں میں سکھانے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی محنت سے کامیاب ہوگے. دیکھیں ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں کہتے کہ تم چیٹنگ کر کے پاس ہو جاؤ گے. تمہیں خود محنت کرنی ہے، تمہیں یاد رکھنا ہے، ٹائم لگانا ہے. ہم اتنی اسٹرکٹنس کرتے ہیں گھر میں پڑھائی کے لیے کہ بھائی اس کے اچھے رزلٹس آئیں، کیونکہ آگے اس کو ایک پروفیشنل ایگزام میں جانا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ابھی سے محنت کرے گا، ابھی سے ٹائم ٹیبل بنا کے پڑھائی کرے گا، تبھی کامیاب ہو سکتا ہے. تو یہی چیز میں، اور آپ آخرت کے لیے کیوں نہیں سکھاتے کہ خود محنت کرنی پڑے گی، خود اپنے سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے، اور خود اللہ کے ہر آزمائش میں پورا اترنا ہوگا. یہ تم کو خود فائٹ کرنی ہے، اپنی جنگ ہے یہ تمہاری جنت حاصل کرنے کی. اپنے نفسانی خواہشات سے جنگ ہے، اس دنیا سے ایک طریقے سے جنگ ہے. حالانکہ دنیا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت بس بہتر مقام بنائے کہ یہاں پر بھی ہم کو کوئی مشکل نہ آئے، لیکن جتنا ہم اس دنیا میں جاتے رہتے ہیں نا، انوالو ہوتے چلے جاتے ہیں، ہم پھنستے چلے جاتے ہیں. بس میں تو بار بار دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ خوشیوں کے ساتھ اس دنیا سے ہمارا دل نکال دیجئے. تو آپ دیکھیں ان کے اندر کوئی بڑائی نہیں تھی. آج کے ہمارے بڑے لوگ تو اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ دیر سے آتے ہیں، پہلی صف میں نماز پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں، لوگ ان کے لیے جگہیں رکھتے ہیں. بھئی آپ کو تو یہ اخلاق کیا سکھانی تھی کہ جو پہلے آتا ہے وہ پہلے پڑھے. ہم کوئی بڑی چیز نہیں ہے، ہم اللہ کا کام کر رہے ہیں، یہ ہمارا کام ہے. لیکن وہ تو کیا ٹھاٹ باٹ اور رہنے کا سٹائل ہوتا ہے. جب بڑے دیندار لوگ یہ کام کریں گے تو آپ سوچیں گے چھوٹے ان سے کیا سیکھیں گے. ان کو اچھا لگتا ہے، ان کے آگے پیچھے سب گھومتے ہیں. یہ جو عہدہ ہوتا ہے نا، انسان کو پاگل کر دیتا ہے، اور اس میں وہ بہت گناہ کر جاتا ہے جس کو پتہ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں شیطان بھی کیوں ذلیل ہوا، کیونکہ اس کے اندر بھی غرور بہت آ گیا تھا، اور غرور انسان کو تباہ کرتا ہے. آپ دیکھیں انہوں نے دعا کی، بہت پیارا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں ان سے بہت سیکھنے کی ضرورت ہے. اور آپ دیکھیں انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کا فرما بردار بنا دیجئے، اور ومن ذریتنا، اور میری اور ہماری اولادوں میں امتن مسلمہ، فرما بردار امت بنائیے گا. ہماری اولادوں میں بھی ایک فرما بردار امت بنائیے گا. لکا، آپ کے لیے فرما بردار ہوں. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے لیے فرما بردار ہوں. یہ اپنی کوئی باتیں لے کر نہیں آئے تھے، یہ اللہ کی کتاب لے کر آئے تھے، اور اللہ کی باتیں لوگوں کو بتا رہے تھے. اللہ کے لیے جو اللہ کی عبادات میں شرک کیے تھے اس کو دور کر رہے تھے. جو اللہ کے گھر میں انہوں نے شرک مچائے ہوئے تھے اس کو دور کر رہے تھے. لوگوں کو صحیح اور غلط کی پہچان بتا رہے تھے. اور انہوں نے کہا آپ کے لیے، اللہ آپ کے لیے ہم کو بھی فرما بردار بنا دیجئے، ہماری اولادوں کو بھی، ذریت کو بھی آپ کا فرما بردار بنا دیجئے گا. دیکھیں اولاد کی اور ذریت کی انسان کو کتنی فکر ہوتی ہے، اور ہم کو بھی آج سب سے زیادہ فکر اولاد کی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں. ہمیں یہ لگتا ہے کہ دنیا میں اتنا ایکسپوجر ہو گیا آج کل، اتنی بے حیائی بڑھ گئی ہے کہ بچوں کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے. تو کیا ڈانٹ ڈپٹ کے مار کے ان کو سمجھانا ان کو پکڑا جائے یا نہیں؟ آج کل یہ چیز بھی اب بتائی جاتی ہے اور آزمائی بھی ہے کہ مار ڈانٹ سے فرق نہیں پڑتا. آپ ان کو اپنا دوست بنائیں، ان کو بولے تم کو مشکل سے مشکل چیز آ جائے، تم نے مشکل سے مشکل بڑی سے بڑی غلطی کر لی ہو، مجھے آ کے بتاؤ، میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں گی. وہ بچہ آپ سے کلوز ہوگا. ورنہ آپ نے اگر اس کو ڈانٹا مارا تو وہ ہمت نہیں کرے گا، اور پھر باہر جا کر اپنی چیزیں شیئر کرے گا. اور وہ باہر جا کے لوگ اس کے جتنے ہیں تو ان بیچاروں کا بھی اتنا تجربہ نہیں ہے، وہ غلط رائے دیں گے اس کو، اور وہ اور پستی میں جاتا چلا جائے گا. اسی لیے آج کل ماں باپ کو دوست بننا بہت ضروری ہے.
کیونکہ آپ دیکھیں بہت ایکسپوجر ہے اور بچہ ایک ذرا سی غلطی سے آپ کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کو اللہ کی تعلیمات دینا بہت ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ دیکھیں نا، اللہ کی تعلیمات جب ہوتی ہیں نا، میرا تو ایمان ہے کہ کچھ بچے یا کچھ لوگ شاید اس کے بعد بھی کچھ نہیں سدھرتے ہیں، لیکن زیادہ تر کہیں نہ کہیں کانشیس ضرور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے، بہت مشکل ہے۔ تو جیسے دنیا میں ہم کو فکر ہوتی ہے نا کہ بچہ بگڑ نہ جائے، ایسے آپ دیکھو میں آخرت کے لیے بھی بہت فکر ہونی چاہیے کہ اللہ نہ کرے ہمارا بچہ کہیں آگ میں نہ چلا جائے، ہمارے بچے کو کہیں عذاب نہ بھگتنا پڑے۔ وہ سچی محبت ہوگی بچے سے جب آپ اس کی آخرت کا پہلے سوچیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وہ ارینہ مناسکنا، اور آپ ہمارے لیے ہمارے مناسک جو ہیں وہ دکھائیے ہم کو، وتب علینا، اور بخش دیجئے ہمارے لیے، انکا انت التواب الرحیم، بے شک آپ ہی توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کام بھی کیے جا رہے تھے اور دعا بھی مانگے جا رہے تھے، اور بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہم کو ہمارے مناسک سکھائیے۔ یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ اس آیتوں کی ہم کو بہت پیاری سمجھ دے دیجئے، اللہ اس طریقے سے ہم کو سمجھا دیجئے جیسے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کو سمجھایا تھا، اور اللہ تعالیٰ ہم کو اس کو عمل کرنے والا بنائیے اور اس کو آگے تک بھی اسی سٹائل میں پہنچائیں اللہ تعالیٰ ہم، کہ لوگوں کو ہماری بات سمجھ آ سکے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر کیا آتا ہے، ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا، اے ہمارے رب یعنی اٹھائیے، فیہم ان میں، رسولاً ایک رسول، منہم انہی میں سے، یتلو وہ تلاوت کریں، علیہم ان پر، آیاتکا آپ کی آیت، ویعلمہم الکتاب اور وہ سکھائے ان کو کتاب، والحکمہ ویزکیہم اور حکمت سکھائے اور وہ پاک کرے ان کو۔ یعنی اب انہوں نے کیا دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہماری ذریت ہے ان میں سے بھی آپ انہی میں سے ایک رسول بھیجیے گا، انہی کے اپنے سرکل میں سے، انہی کی اپنی قوم میں سے آپ ایک رسول بھیجیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ آپ بھیجیے گا، وہ تلاوت کریں ان پر آپ کی آیت ہے۔ دیکھیں نبی کیا تلاوت کرتے ہیں، نبی اللہ کی آیتیں بتانے آتے ہیں، نبیوں کا کام یہ ہوتا ہے، وہ سکھاتے ہیں ان کو کتاب، اور اس کتاب سے ہی حکمت سکھاتے ہیں اور اس کتاب سے ہی پاک کرتے ہیں۔ سمجھ آئی نا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ جو کتاب میں بڑی حکمت ہے، کتاب کی جو اللہ تعالیٰ اس کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ بتاتے ہیں قرآن الحکیم، قرآن کے اندر ہی بڑی حکمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شفا ہے، صدور کی شفا ہے، یعنی یہ تمہیں پاک کرتی ہے، شفا کرتی ہے دلوں کی برائیاں، حسد، جیلسی، تکبر، سیلفش ہونا انسان کا، سائیکولوجیکل جو پرابلمز ہوتے ہیں، سب دلوں کی بیماریاں جب قرآن آپ پڑھتے ہو تو وہ سب آہستہ آہستہ دور ہوتی چلی جاتی ہیں، کیونکہ قرآن آپ کی پرسنالٹی بہتر کرتا ہے، آپ کی اخلاقیات بہتر کرتا ہے، آپ کو یہ دنیا میں سوچنے سے زیادہ آخرت کے اوپر سوچنے پر آپ کو لگاتا ہے، آپ کو لوگوں سے محبت دلاتا ہے۔ تو یہ جیلسی، حسد، تکبر، سیلفشنس انسان کے اندر سے ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ دیکھیں نا، بس استغفراللہ، بہت گناہ بھی کرتی ہوں میں، لیکن کچھ جو تبدیلی آئی بھی نا وہ قرآن کے بعد آئی، کہ دل تھوڑا سا نا، اگر میں اور اچھی ہوتی نا، اور اچھا عمل کرتی اور اس کو اپنے اندر اتار لوں نا، تو اور یہ میری برائیوں کو دور کرے گا، کیونکہ قرآن پڑھ کے آپ کو سمجھ آتا ہے کہ ہم کن بیکار چیزوں میں لگے پڑے۔ اصل تو آپ کو اپنا کریکٹر اور پرسنالٹی بنانا ہے، یہ ان چکروں میں نہیں پڑنا جو دنیاوی چکریں ہیں، اور جس سے انسان کو احساس کمتری ہو جاتی ہے۔ اور آج آپ دیکھو نا کہ کتنے خودکشی کے کیسز آتے ہیں، کتنے سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں پوری دنیا میں۔ آپ دیکھو اتنے مشہور اور مالدار ایکٹر ایکٹریسز ہوتے ہیں باہر، کیا ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے اور لوگوں کے پاس، اور خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ یہاں پر بھی اس لیے کہ آپ کا اللہ سے تعلق نہیں ہے، کسی چیز کی کمی لگ رہی ہوتی ہے،
یہ بیماریاں ہیں، انسان جتنا اس میں گرتا چلا جاتا ہے نا، یہ اتنا ہی آپ کو کمزور کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ رحمت کریں۔ تو دیکھیں انہوں نے یہ دعا کی کہ آگے کے لوگوں میں بھی آپ رسول بھیجیں، اللہ تعالیٰ ایک رسول بھیجیے گا انہی میں سے جو تلاوت کریں ان پر آپ کی آیتیں، وہ پاک کریں ان کو کتاب سے، یعنی کتاب سے پاک، وہ سکھائیں ان کو کتاب، اور اس کتاب سے ہی حکمت سکھائیں، اور وہ پاک کریں ان کو ان کتاب سے۔ تو کتاب آپ کو حکمت بھی سکھاتی ہے، اور کتاب آپ کو پاک بھی کرتی ہے، یعنی آپ کی برائیوں کو دور کرتی ہے۔ اور انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ، دیکھیں ساری دعا مانگنے کے بعد کتنی پیاری لائن انہوں نے کہی کہ اللہ تعالیٰ بے شک آپ، آپ ہی غالب اور حکمت والے، یعنی آپ ہی غلبہ پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ بہتر جانتے ہیں کہ کیسے سب چیزیں چلیں گی۔ بس ایک انسان ہونے کے ناطے میں آپ سے دعا کر رہا ہوں، باقی تو آپ ہی غالب ہیں اور آپ ہی حکمت والے ہیں۔ اب دیکھیں یہ ابراہیم علیہ السلام تھے، کتنے ڈاؤن ٹو ارتھ، کتنی زبردست پرسنالٹی، اللہ کے لیے کیا کیا قربانیاں دیں، اور آپ دیکھو اس کے باوجود بھی ایک ذرا تکبر ان کے اندر نہیں آیا۔ میں اور آپ سوچیں گے جب ذرا سا ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں، ذرا سی ہم کلاسز لے لیتے ہیں، تو ہم گھر والوں کو بھی ایسے بری حکارت سے کہہ رہے ہوتے ہیں، جو نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، جو بچوں کے ساتھ بھی یا بڑوں کے ساتھ بھی یا کہیں اور مل جاتے ہیں، کہ لوگ تو کس طرح آ جاتی ہیں، ذرا بھی پردہ نہیں کرتی، ان کو تو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں تکبر ہیں۔ لوگوں کو عجیب عجیب سی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ داڑھی نہیں رکھتے تو یوں نہیں کرتے تو ویسے نہیں کرتے، یعنی اتنا ٹونٹ کہ ذرا سا بھی تو آپ نے 2 قدم دین میں رکھے ہیں اور اللہ کے لیے کوئی کام نہیں کیا، اور آپ کے سٹائل میں اور آپ کی باتوں میں اور میری باتوں میں غرور آ گیا ہے کہ میں کوئی بہت بڑی چیز ہو گئی ہوں، کہ اللہ نے مجھے قبول کر لیا، اور کیا جنت کا فیصلہ میرے لیے آ گیا ہے، جو میرا تکبر کہیں سمائے نہیں سمجھ رہا۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو جتنا زیادہ اللہ کا بنتا جاتا ہے نا، اور جو جتنا زیادہ اللہ کی باتوں پر عمل کرتا ہے نا، وہ اتنا ہی عاجز ہوتا ہے، وہ کبھی غرور والا ہو ہی نہیں سکتا، وہ کبھی اپنے آپ کو کوئی نیک سمجھ ہی نہیں سکتا، وہ تکبر والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ ہے تو پھر وہ اللہ کی باتوں پر ایمان لانے والا نہیں ہے، وہ سمجھ ہی نہیں سکا کہ دین کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ عاجز رکھیں، عمل والا بنائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم کو بہت بہترین اس کتاب کی سمجھ دیجیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔